السلام علیکم۔ ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در و دیوار کو الوداعی بورسا دیتی رخصت ہو رہی تھیں۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے مولسری کے پیڑ پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے غل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہٹ سے گونج رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی فوزیہ خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نکری چہچہٹ اور پھولوں کے دل آویز رنگوں نے اس کے دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ پروین خالہ کی چہیتی تھی، ان کی ہونے والی لاڈلی بہو، چیف انجینئر قاسم کے اکلوتے بیٹے علی کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ نے اسے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے علی کے لیے مانگ لیا تھا اور اس کی ننھی سی انگلی میں نازک سی طلائی انگوٹھی پہنا کر اسے ایک نئے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انگوٹھی پر کندہ علی کا نام اس بات کا مدعی تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی ہے۔ یہ رشتہ پروین خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ ان کے میاں قاسم کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی تھی اور وہ بیوی اور بیٹے سمیت دمام روانہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ تب انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اس ارادے سے خریدا تھا کہ اس پر فوزیہ ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینہ بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ کئی برس بعد پروین بیگم جب وطن واپس لوٹیں تو اب فوزیہ 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کس قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ سی پروین خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹ کھٹ بیٹے علی سے اس کا خالہ زاد کے علاوہ وہ ایک اور بھی رشتہ ہے اور اس رشتے کے ادراک نے اس کے احساس کو سوچ کی ایک نئی نہج عطا کی تھی۔ اس بار پروین خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری تھیں اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی کی پیشانی پر فوزیہ ہاؤس کندہ کیا گیا تھا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے بنا ہے اور جلد اس خوبصورت اور خواب سا گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کا بن کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جڑ پکڑتا گیا تھا کہ بچپن کی یہ ادھوری بکھری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے تک ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل کے ہر گوشے پر تسلط جما چکی تھیں۔ علی اپنی بے نیاز اور لا تعلق سی دلکش شخصیت سمیت اس کی روح میں سما چکا تھا۔ اس بار پروین خالہ وطن لوٹیں تو علی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا اور اسی ٹھٹھرا دینے والے ملک میں دھند میں لپٹی ایک اداس سی شام میں علی کی ملاقات لبنہ سے ہوئی تھی۔ لبنہ کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجب سا جادو تھا اور اس کی سیاہ دراز زلفوں نے شام کی سرمئی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کے تراشیدہ لبوں کی دلربا مسکراہٹ نے ماحول کی اداسی جذب کر لی تھی اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے علی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پارک کی لکڑی کی بینچ پر بیزار سے بیٹھے علی کو سب کچھ یکدم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ لبنہ نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا۔
پھر پورے پارک پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کی نظریں بینچ پر تنہا بیٹھے علی پر آ ٹھہری تھیں۔ وہ اپنی سحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے علی کی طرف بڑھی۔ "آر یو انڈین؟" اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز کا ترنم فضا میں جل ترنگ بن کر گھل گیا تھا۔ "نو، آئی ایم پاکستانی"۔ علی نے اس کی جادو بھری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتے ہوئے خواب کے سے لہجے میں جواب دیا، "لیکن میں ہندوستانی ہوں"۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ "لبنیٰ، میرے پتا روہت مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے علی کہتے ہیں"۔ علی نے اس کا گداز نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، "میں پاکستانی ہوں، مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں"۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام لبنیٰ مکھرجی سے علی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ لبنیٰ آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی۔ نرم گو سی اسے دیکھ کر علی کو جاڑوں کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہ رنگ تھے، ہزارہ انداز تھے، ہر رنگ، ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود لبنیٰ بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود اپنی درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ لبنیٰ جانتی تھی علی ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ علی اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ لبنیٰ اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی، اور علی بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کا نام محبت ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستے نہ بنا لے۔ سو غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی علی لبنیٰ کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا، اور لبنیٰ نے اسے اپنی فسوں خیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ "علی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں"۔ ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ "میں بھی"۔ وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا، "مگر تم جانتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا"۔ علی کے لہجے کی مایوسی نے لبنیٰ کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، "مگر کیوں"؟ "کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں۔ مثلاً"۔ علی کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانی سے پوچھا، "مثلاً"۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، "مذہب"۔ "مذہب"۔ وہ حیران ہوئی۔ شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ "ہمارے مذہب کی رو سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے"۔ علی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، "اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناتا ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں"۔ لبنیٰ سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ علی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سو اس نے دین اسلام سے متعلق خود کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔
لبنہ اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو علی کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فوزیہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر لبنہ کی جادو بھری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد لبنہ اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فوزیہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات لبنہ بھی تھی، اور لبنہ امید سے تھی۔ یہ خبر فوزیہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی لبنہ کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ لبنہ اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ صفاق حقیقت تھی کہ اس کا علی اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ پروین خالہ کو بے حد ملال تھا۔ وہ بہن سے شرمندہ تھی۔ وہ فوزیہ سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ فوزیہ کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور فوزیہ ہاؤس کی مالکہ ہے، اور ان کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی ہل مچاتی چڑیاں جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھیں، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دل آویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب بھی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ شہناز بیگم باہر نکلیں تو اسے تاریکی میں یوں گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ فوزیہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا۔ جانتی تھی زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فوزیہ کے اندر پھیلا اندھیرا جو کا تو برقرار رہا۔ پروین خالہ نے علی کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فوزیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھیں۔ منیر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اطوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فوزیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنے جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس دوغلی اور دغا باز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے،
اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعویدار پروین خالہ اپنی نئی نویلی بہو لبنہ کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھیں۔ لبنہ کے بیٹے سجاد کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھیں، جس کے گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس گھر میں لبنہ کس استحقاق کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ پروین خالہ ہی نہیں، علی بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگے رہتے۔ اور فوزیہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے پروین خالہ سے شکایت تھی، نہ علی سے۔ اسے اصل گلہ لبنہ سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو لبنہ ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ علی کو چھین کر اسے تہہ داماں کر دیا تھا۔ علی کا بیٹا سجاد 2 سال کا ہو چکا تھا۔ لبنہ پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہشمند تھے، مگر بیٹی کی دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک لبنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود لبنہ بچ نہ سکی، نہ اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشمِ زد میں ہو گیا تھا۔ سجاد ماں کے لیے تڑپ رہا تھا تو علی چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لاتعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فوزیہ بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فوزیہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ پروین خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ سامنے سجاد ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فوزیہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر سجاد کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا تھا اور روتا بلکتا سجاد یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا، جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ لبنہ کی یوں اچانک موت علی کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، گو کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کی جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ سجاد اب تک فوزیہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح رات دن اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ پروین خالہ اس کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھی اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا، جو پہلے لبنہ کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ علی بھی سجاد سے فوزیہ کی محبت اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تبھی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فوزیہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ فوزیہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی اور دعائیں قبول نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا اور اپنی سوتن لبنہ کے بیٹے سجاد کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب علی کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ پروین خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فوزیہ کا رویہ سجاد کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ سجاد کو اور بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو پروین خالہ کو خیال ہوا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید سجاد کے لیے فوزیہ کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی فوزیہ کی محبت
سجاد کے لیے جوں کی توں تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے تھے۔ پروین بیگم سجاد کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اس سے اتنی محبت نہ دیتی جو سوتیلی ماں فوزیہ اسے دے رہی تھی۔ شاید یہ اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میاں کے انتقال کے 6 ماہ بعد وہ بھی ملک عدم کو سدھار گئیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں فوزیہ نے نہایت اخلاص سے علی کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے آنچل سے اس کی آنسو پونچھے تھے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی۔ فوزیہ نے پوری توجہ اور تندہی سے گھر اور بچوں کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر علی نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کے ایک شاندار اسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین اسپتالوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ سجاد اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ فوزیہ اسے اپنے بیٹوں سے کئی بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش پوری کرتی، اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی علی کہتا، فوزیہ اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فوزیہ سجاد کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا سجاد صرف لاڈ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے لیے دانش اور وسیم ہے نا۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں دانش اور وسیم سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی، گو کہ وہ انہیں بھی کھلاتی اور سونے کا ہی نوالا تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ سے تھی۔ ان کی اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک سجاد کا تعلق تھا اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسکول نہ جاتا تو وہ علی کو نہ بتاتی۔ وہ ہوم ورک کرتا نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور، مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ علی کو شوق لگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر سجاد فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے ابھی، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ فوزیہ نے سجاد کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا۔ ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندا؟ اس نے سجاد کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی اور اس نے ہٹھیلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ علی اس کی اس حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجبوراً علی کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ کبھی کبھی اس سے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بار ٹال دیتی تھی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار سجاد اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر ہی اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی۔ ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ البتہ کھیل کود میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ فوزیہ اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔
وقت گزرتا رہا، دانش اور وسیم دل لگا کر پڑھتے رہے اور سجاد پڑھائی سے دل چراتا رہا۔ فیل ہوتا، علی سرزنش کرتا تو فوزیہ ڈھال بن کے درمیان میں آ کھڑی ہوتی۔ ایک ہی کلاس میں کئی سال رہنے کے بعد سجاد نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت تک دانش اور وسیم میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فوزیہ بے حد خوش تھی۔ مینا کہتی تھی وہ علی سے مخاطب ہوئی، ایک نہ ایک دن میرا سجاد ضرور پاس ہوگا۔ فوزیہ نے سجاد کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا۔ دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی۔ خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ فوزیہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ ستیلی ماں کی مثالیں محبت پر اش اش کر رہے تھے۔ جشن کامیابی کے بعد فوزیہ نے سجاد کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود سر خود پسند اور عاقبت نا اندیش لڑکے جو یہاں پڑھنے کے بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر سجاد کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فوزیہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراخ دلی اور لاپرواہی سے لوٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں سجاد نے بھی نئی باتیں سیکھ لی تھیں۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ یہی ایسی لڑکیوں سے دوستی کا تجربہ بھی ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پر گندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ علی کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانش اور وسیم کے لیے تو اتنا فکر مند نہیں تھا۔